هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا کہ ایک صحابی رسول کے گھر کی دیوار گر گئی اور وہ نئی دیوار تعمیر فرما رہا تھا۔ تو اس کی دیوار میں ایک مسلمان کی کھجور آ رہی تھی، کھجور کا درخت۔ تو اس صحابی نے اس مسلمان سے کہا کہ یار یہ کھجور کا درخت یا تو مجھے دے دو یا کاٹ لو تاکہ میری دیوار صحیح طریقے سے مل سکے۔ تو وہ نہ مانا۔ تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں اپنے گھر کی دیوار تعمیر کر رہا ہوں، پر اس کا کھجور کا درخت دیوار میں آ رہا ہے، اس سے کہیں یا تو مجھے دے دے یا اس کو کاٹ لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ یا تو اس کو دے دو یا کاٹ لو۔ تو وہ نہ مانا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس کو یہ کھجور کا درخت دے دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اس نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گا اس کو، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ وہ صحابی چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مالک ہے، نہیں مانا تو ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، حضور کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس بات کی خبر ان تک پہنچتی ہے کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ تو وہ چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے اس طرح ایک صحابی کی دیوار کا مسئلہ ہے اور وہ کھجور کا درخت نہیں دے رہا، حالانکہ آپ نے یہ فرمایا ہے اگر آپ یہ کھجور کا درخت دیں گے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں کھجور کا درخت عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے، پر وہ نہیں مانا۔ تو حضرت ابو دحدہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی خرید کر دے اسی کھجور کے درخت کو تو کیا اس کو بھی جنت میں کھجور کا درخت مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر کوئی اس سے درخت لے کے دے دے گا اس صحابی کو، اس کو بھی اللہ ایک جنت میں کھجور کا درخت عطا فرما دے گا۔ تو وہ چلے گئے، شام کا وقت تھا، اب جس کی کھجور تھی اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا یار میری بات سن، یہ کھجور کا درخت مجھے تو بیچ دے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے پاس کیوں آیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے۔ تو کہنے لگا یار میں نہیں بیچتا۔ اس نے کہا بیچ دے۔ کہا یہ بہت مہنگا ہے، تو خرید نہیں سکتا۔ کہنے لگا یار تیری مہربانی، بیچ دے، میں خریدوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ تو اس بندے نے کہا کہ آپ کا جو کھجوروں کا باغ ہے نا وہ بھی، اور آپ کا جو خوبصورت گھر بنا ہوا ہے وہ بھی دو گے تب میں آپ کو دوں گا۔ اب ناظرین، وہ جو باغ تھا نا وہ کوالٹی کے لحاظ سے سب سے اچھا باغ تھا، اعلیٰ کوالٹی کا باغ کھجوروں کا، اور اس میں خوبصورت کنواں بھی تھا اور اس صحابی کا خوبصورت گھر بھی تھا، اور اس میں کھجوریں کتنی تھی یہ سنیے، تقریباً 600 کھجوروں کا وہ باغ تھا، 600 کھجوروں کا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نے خریدنا ضرور ہے، تو اس نے قیمت ہی اتنا مانگ لی کہ دے گا یا نہیں دے گا وہ تو الگ بات ہے، پر اس نے ایسی قیمت مانگ لی کہ تاکہ یہ بندہ چلا جائے۔ پر وہ عاشق تھا، صحابی تھا، اس نے کہا یار ٹھیک ہے، جا تجھے 600 کھجوروں کا باغ بھی دیا، وہ کنواں بھی دیا اور اپنا گھر بھی دیا، پر یہ کھجور تو مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آج سے باغ میرا ہوا اور تیرا گھر بھی میرا ہوا اور وہ کنواں بھی میرا ہوا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کھجور خرید کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کھجور خرید کر لی ہے، اب آپ اس صحابی کو فرمائیے کہ وہ دیوار کے اندر اس کھجور کو لے آ، اس کی مرضی، یا کھجور کو کٹوا دے، اس کی مرضی، اور یہ کھجور میں نے اس کو دے دی ہے۔ تو ناظرین اندازہ لگائیے، ایک کھجور کے پیچھے 600 کھجوریں دی، کنواں بھی دیا، گھر بھی دیا، بدلے میں کیا لیا؟ جنت میں کھجور کا درخت۔ اب دیکھیں تو اس میں نکتہ کیا ہے؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جنت میں حضور نے کھجور کا درخت جو کہا ہے دینے کو، صاف ظاہر ہے جنت میں جائے گا تو درخت ملے گا نا۔ تو یہاں سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ اس بندے کے لیے جنت بھی پکی ہو گئی جس کو حضور درخت دے رہے ہیں۔
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت بھی اس کی پکی ہو گئی، کیونکہ درخت لینے کے لیے جنت تو جانا پڑے گا نا، اور حضور نے فرما دیا دے دیا گیا تو سمجھو دے دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا تھا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی عطاؤں سے کتنا نواز دیتے تھے، کتنا نواز دیتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔